الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ عاشورہ کے روزے کی فضیلت۔ سوال کیا گیا ہے، میں نے سنا ہے کہ عاشورہ کا روزہ گزشتہ ایک سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، تو کیا یہ صحیح ہے؟ اور کیا اس سے کبیرہ گناہ بھی مٹ جاتے ہیں؟ اور اس دن کی تعظیم کی کیا وجہ ہے؟ الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی۔ اول، یوم عاشورہ کا روزہ گزشتہ ایک سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمان ہے، مجھے اللہ رب العزت سے امید ہے کہ عرفہ کے دن کا روزہ گزشتہ اور آئندہ سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا، اور مجھے اللہ سے امید ہے کہ یوم عاشورہ کا روزہ گزشتہ ایک سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ مسلم حدیث نمبر 1162۔ یہ اللہ رب العزت کا ہم پر فضل ہے کہ اس نے ہمیں ایک دن کا روزہ رکھنے پر پورے سال کے گناہ معاف ہونے کا بدلہ دیا، اور اللہ رب العزت بہت زیادہ فضل والا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یوم عاشورہ کی شان کے باعث اس کا روزہ رکھنے کے لیے خصوصی اہتمام کیا کرتے تھے۔ چنانچہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنوں میں سے عاشورہ اور مہینوں میں سے ماہ رمضان کے روزوں سے زیادہ کسی دن یا مہینے کے روزے رکھنے کا اہتمام کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے بخاری حدیث نمبر 1867۔ حدیث کے عربی لفظ یتحرا کا مطلب ہے کہ اس دن کے روزے کے ثواب اور اس کے لیے دلچسپی کی وجہ سے اس کا اہتمام کرتے تھے۔ دوم، یوم عاشورہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے روزہ کیوں رکھا اور لوگوں کو اس کی ترغیب کیوں دلائی؟ تو اس کا جواب بخاری حدیث نمبر 1865 میں ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ تشریف لائے اور یہودیوں کو دیکھا کہ وہ عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا، اس لیے کہ یہ خوشی کا دن ہے۔ اس دن میں اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو دشمن سے نجات دلائی تھی، تو موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تم سے زیادہ تعلق رکھتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کا حکم بھی دیا۔ حدیث میں مذکور یہ خوشی کا دن ہے، اس کی جگہ صحیح مسلم میں ہے کہ یہ عظیم دن ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کو نجات دی اور فرعون اور قوم فرعون کو غرق آب کیا۔ حدیث میں مذکور تو موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا۔ مسلم کی روایت میں اضافہ ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے روزہ رکھا، تو ہم بھی اسی دن روزہ رکھتے ہیں۔ اور صحیح بخاری کی ایک روایت میں ہے کہ ہم اس دن کا روزہ اس دن کی تعظیم کرتے ہوئے رکھتے ہیں۔ حدیث میں مذکور اور روزہ رکھنے کا حکم بھی دیا، جبکہ بخاری ہی کی ایک اور روایت میں ہے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کرام کو کہا کہ تمہارا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان سے زیادہ تعلق ہے، چنانچہ تم بھی روزہ رکھو۔ سوم، عاشورہ کے روزے سے صرف صغیرہ گناہ مٹتے ہیں، جبکہ کبیرہ گناہوں کے لیے خصوصی توبہ کی ضرورت ہوگی۔ چنانچہ امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں، عرفہ کے دن کا روزہ تمام چھوٹے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، تو حدیث کا مفہوم یہ ہوگا کہ کبیرہ گناہوں کے علاوہ تمام گناہ مٹ جاتے ہیں۔ اس کے بعد امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں، عرفہ کے دن کا روزہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، جبکہ عاشورہ کا روزہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے۔ اسی طرح جس شخص کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل جائے تو اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ مذکورہ تمام اعمال گناہوں کو مٹانے کی صلاحیت رکھتے ہیں، چنانچہ اگر کوئی صغیرہ گناہ موجود ہوا تو وہ مٹ جائے گا، اور اگر صغیرہ یا کبیرہ کوئی بھی گناہ نہ ہوا تو اس کے بدلے میں نیکیاں لکھ دی جائیں گی اور درجات بلند کر دیے جائیں گے۔ اور اگر کوئی ایک یا متعدد کبیرہ گناہ ہوئے لیکن کوئی صغیرہ گناہ نہ پایا گیا تو ہمیں امید ہے کہ ان کبیرہ گناہوں میں کچھ تخفیف ہو جائے گی۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے المجموع شرح المہذب جلد نمبر 6۔ اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وضو، نماز، ایسے ہی رمضان، یوم عرفہ اور عاشورہ کے روزے صرف صغیرہ گناہوں کو ہی مٹا سکتے ہیں۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے الفتاوی الکبریٰ جلد نمبر 5۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 21775۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔